إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین. سامعین محترم، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ محفل ہے، اور اس جامع مسجد میں ہر چاند مہینے کے تیسرے پیر شریف کو نماز مغرب سے نماز عشاء تک محفل ذکر کے عنوان سے یہ تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں قرآن مجید اور حدیث پاک کا درس دیا جاتا ہے، اور پھر حلقہ ذکر ہوتا ہے، اور ختم قادریہ ختم غوثیہ پڑھ کر دعائے خیر کی جاتی ہے، اور پھر نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد لنگر غوثیہ لنگر قادریہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ محفل پاک ماہ ربیع الاخر میں منعقد ہو رہی ہے، اور ربیع الاخر وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا غوث العظم غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور یہی مہینہ آپ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ اور آج ماہ ربیع الاخر کی 17 تاریخ ہے۔ آج کے دن کو ایک اور عظیم نسبت حاصل ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم روحانی پیشوا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی سلطان المشائخ، آپ کا بھی آج ہی عرس مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اولیاء کاملین کا وجود عطائے ربانی ہے، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگوں کو مقام ولایت درجہ ولایت عطا کیا، اور حضور کی امت میں جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، جن کو بھی ولایت کا مقام ولایت کا مرتبہ ملا، ان تمام اولیاء کاملین میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کا مقام ملا۔ غوث کا معنی ہے فریاد کرنے والے کی
فریاد سن کر اس کی مدد کو پہنچنے والا۔ یہ ولایت کا ایک منصب ہے، یہ ولایت کا ایک عہدہ ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم کی عطا سے وہ اللہ کریم کی عطا کی ہوئی روحانی قوت اور روحانی تصرف سے ہر فریادی کی مدد کے لیے اللہ کریم نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ ہر امت کے اندر ولی ہوئے۔ قرآن مجید میں پہلی امتوں کے اولیاء کاملین کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے اور یہ آپ کی امت میں بلند پایا ولی تھے۔ ان کا نام حضرت آصف ہے۔ ان کے مرتبہ ولایت اور ان کے مقام ولایت کو قرآن مجید میں اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی لیکن عورتوں کو ولایت دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو صدیقہ کا لقب عطا کیا۔ صدیقہ کہتے ہیں اونچے درجے کی ولیہ کو، اور صدیق کہتے ہیں اونچے درجے کے ولی کو۔ تو جس طرح انبیاء کرام کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اسی طرح ہر امت کے اولیاء کاملین کے مقام، ان کے مرتبہ اور ان کی عزت و عظمت کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے۔ وقت کی گنجائش کے مطابق بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے مقام ولایت پر کچھ باتیں قرآن مجید سے اور کچھ باتیں حدیث شریف سے عرض کرتا ہوں۔ یہ نماز کے اندر ہر نمازی جب تشہد میں بیٹھتا ہے، التحیات میں آپ بیٹھتے ہیں نماز کے اندر، تو تشہد میں التحیات میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نمازی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کوئی ایسا نمازی نہیں ہے جو نماز میں یہ نہ پڑھتا ہو، وہ کسی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، کسی نظریے سے تعلق ہو، ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پہلے نبی کریم علیہ السلام پر سلام عرض کیا، اور کاف ضمیر خطاب کی ہم سلام عرض کرتے ہوئے کاف ضمیر خطاب کی استعمال کرتے ہیں السلام علیکہ۔ ہر نمازی نماز میں کہتا ہے سلام ہو آپ پر، علیکہ کا معنی ہے آپ پر، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ پھر اپنے اوپر سلام ہر کوئی پڑھتا ہے، یعنی اللہ سے اپنے لیے سلامتی مانگتا ہے، السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو۔
یہاں نماز کے اندر صالحین کا لفظ ہر نمازی پڑھتا ہے۔ ولایت کی 24 منزلیں ہیں، جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کی 24 کیٹیگریز، ولایت کی 24 منزلیں اپنی مشہور کتاب محق الفقراء میں لکھی ہیں۔ ان میں پہلا درجہ اور پہلی منزل جو ہے وہ صالح کی ہے، صالح نیک آدمی۔ صالحین یہ صالح کی جمع ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہر نمازی یہ پڑھتا ہے کہ یا اللہ تیرے جتنے بھی ولی ہیں، تیرے جتنے بھی ولی ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ جس طرح اللہ کریم نے ہر شخصیت کے لیے تقوی کی مختلف کیفیتیں رکھی ہیں، کسی کے پاس اونچے درجے کا تقوی ہے، کسی کے پاس ابتدائی درجے کا تقوی ہے، کسی کے پاس درمیانے درجے کا تقوی ہے۔ جتنی کوئی کوشش، جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنا پھل اسے ملتا ہے۔ لہذا اولیاء کاملین کی جو علامتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی وہ 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں ولی کی پہچان بیان کی گئی، ان کی علامت بیان کی گئی، اور وہ 2 چیزیں بیان کی گئی۔ ہر ولی کے لیے ان 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی مرتبہ ولایت پر بندہ فائز نہیں کیا جاتا۔ وہ 2 چیزیں ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ سورہ یونس 11ویں پارے میں آیت نمبر 63 ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ کانوا یتقون کا معنی ہے کہ ہمیشہ متقی رہے، یعنی تقوی کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ ہمیشہ تقوی کے ساتھ وابستہ رہے، پرہیزگاری کے ساتھ وہ وابستہ رہے۔ اولیاء اللہ کی 2 علامتیں قرآن مجید میں بیان کی گئیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور قرآن مجید میں سورہ الانفال میں اللہ کریم نے اولیاء کاملین کا تعارف سورہ الانفال میں بھی قرآن مجید میں تعارف کرایا۔ وہ تعارف بھی ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جو متقی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقوی یہ ولایت کا معیار ہے۔ انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے اور اولیاء کاملین سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں انبیاء کے معجزات کا بھی ذکر ہے اور اولیاء کاملین کی کرامات کا بھی ذکر ہے۔ لیکن یہ میری بات دل پہ لکھ لیجئے کہ کرامت معیار ولایت نہیں، کرامت معیار ولایت نہیں۔ یہ ولی سے ظاہر ہوتی ہیں کرامتیں، کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن معیار نہیں کہ کرامت کو دیکھ کر تو یہ تصور کیا جائے، بلکہ ولایت کا معیار جو ہے وہ تو ایمان اور تقوی ہے۔ ایمان میں بھی انہیں بلند مقام حاصل ہوتا ہے اور تقوی میں بھی انہیں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کریم نے اولیاء کاملین کا تعارف کرایا۔
ایک آیت مقدسہ میں اور عرض کرتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ محسنین قرآن مجید میں یہ بھی اولیاء کاملین کا ٹائٹل ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا۔ متقین بھی اولیاء اللہ کا ٹائٹل ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ متقین بھی قرآن مجید میں اولیاء کا ٹائٹل ہے۔ ابرار بھی قرآن مجید میں اولیاء اللہ کا ٹائٹل ہے۔ ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں اور برگزیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کے معمولات زندگی میں تقوی نظر آتا ہے، پرہیزگاری نظر آتی ہے، شان محبوبیت نظر آتی ہے، شان مقبولیت نظر آتی ہے، اور پھر اللہ کریم ان کا انتخاب کر کے انہیں چن کر مقام ولایت پر فائز فرماتا ہے۔ غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ پوری امت میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین کے بعد پوری امت کے اولیاء کاملین میں سیدنا غوث العظم کو وہ مقام حاصل ہے جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء کرام میں ہے۔ حضور کی امت کے ولیوں میں وہ مقام غوث اعظم کا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، انبیاء کرام میں جو مقام حضور کا ہے، حضور کی امت کے تمام ولیوں میں وہ مقام غوث العظم کا ہے رضی اللہ۔ یہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سادات سے نجیب الطرفین۔ محی الدین آپ کا لقب ہے، محی الدین۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو محی الدین۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی دین کی خدمت لیتا ہے اور وہ پوری زندگی کیا کام کرتے ہیں؟ احیاء دین۔ احیاء دین یعنی دین کو زندہ کرتے ہیں۔ زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ دین کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ لوگ دین کی جن باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دین کی جن باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس دین کی بات پر عمل کرنے میں سست ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جیسے نماز ہے کہ نماز کے معاملے میں سستی، نماز کے معاملے میں غفلت، نماز کی طرف توجہ نہ ہونا، نماز نہ پڑھنا۔ اللہ کا ولی یہ کام کرتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انہیں بے نمازوں کو نمازی بناتا ہے، مسجد سے جو لوگ دور ہیں انہیں مسجد کے قریب کرتا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت غافل ہو چکے ہوں ان کو قرآن مجید کی تلاوت پہ لاتا ہے، اور جو حضور کی سنتوں اور طریقوں کو نہیں اپناتے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، عدم توجہ سے، وہ دین سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ حضور کے طریقوں کو بھول جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو جو اللہ کا محبوب ولی ہوتا ہے وہ ان تمام باتوں کو معاشرے میں رائج کرتا ہے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، اپنے عمل، اخلاق و کردار کے ذریعے وہ معاشرے کے اندر حضور کی سنتوں کو فروغ دیتا ہے۔ اسے احیاء سنت بھی کہتے ہیں۔
احیاء دین اور احیاء سنت۔ غوث العظم رضی اللہ عنہ کی کرامتیں سننے کا ہم شوق رکھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن میرے نزدیک غوث العظم کی زندگی کا جو نمایاں کام ہے جو آپ نے کر کے دکھایا وہ کیا تھا کہ آپ نے احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا، احیاء سنت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور ایسے لوگ جو کہ غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، آپ نے درس و تدریس، واعظ و نصیحت، محافل ذکر، اخلاق و کردار، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے دین پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ ہفتے میں 3 دن وعظ فرماتے تھے تو 70,000 سے لے کر 1,00,000 کا اجتماع ہوتا تھا، کم از کم 70,000 کا اجتماع، اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 سے بھی تجاوز کر جاتا تھا، اور ہفتے میں صرف 3 دن وعظ فرماتے تھے۔ اور آپ کا وعظ سننے کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری کا نام آپ نے سنا ہے۔ امام بخاری محدث ہیں جنہوں نے حدیث شریف کی کتاب بخاری شریف لکھی ہے۔ یہ بھی جب وعظ فرماتے تھے تو لوگ ان کی مجلس میں، محفل میں صرف حدیث سننے آتے تھے، صرف حدیث سننے آتے تھے۔ لوگوں میں شوق ذوق تو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ امام بخاری جب حدیث بیان کرتے تھے تو آپ کی کرسی مسجد سے اٹھا کر چوک میں جا کے رکھ دی، اس لیے کہ مسجد میں لوگ سماتے نہیں تھے، اتنا اجتماع ہوتا تھا۔ تو امام بخاری درس دینے کے لیے آئے تو لوگوں نے آپ کی کرسی اٹھا کے چوک میں رکھی، وہاں انتظام کیا تھا، اور دور دراز سے لوگ آ کر امام بخاری علیہ رحمہ کی صحبت و مجلس میں صرف اس لیے آتے تھے کہ آج ہم نے ان سے حدیث سننے جانا ہے، حضور کی حدیثیں سننی ہے۔ اور آپ کا جو اجتماع ہوتا تھا وہ 80,000 سے تجاوز کر جاتا تھا۔ واعظ و نصیحت، درس و تدریس، جب لوگوں تک قرآن کی آیات احادیث پہنچتی تھی، اور آپ کی جو ولایت تھی یعنی نگاہ ولایت، اس کا تصرف یہ تھا کہ جس پہ نگاہ ڈال دیتے تھے اس کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ یہ معیار ہے تقوی اور ایمان۔ سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس جماعت کو مذہبی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت مذہبی ہے، جماعت اسلامی۔ اس جماعت کے آج کل امیر ہیں نعیم الرحمن، ان کا نام ہے۔ اس تنظیم کے 2 اسکالر تھے، دونوں فوت ہو گئے۔ ایک اسکالر کا نام تھا اسد گیلانی، اور دوسرے جو اسکالر تھے ان کا نام تھا گلزار احمد مظاہری۔ ان دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس پائے کے بزرگ تھے کہ انہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کتاب میں جو لفظ استعمال ہوئے نے وہ لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے،
اس پائے کے متقی تھے، ان کے تقوی کا یہ عالم کہ 40 برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ اولیاء کاملین ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے قرآنی اصطلاح کو ترک کر کے، چھوڑ کر، قرآنی اصطلاحات کو نظر انداز کر کے لوگ انہیں بابا کہنے لگے کہ یہ بابے ہیں اور یہ بابوں کو مانتے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ قرآن مجید میں انہیں متقین کہا گیا، قرآن مجید میں انہیں صالحین کہا گیا، قرآن مجید میں انہیں محسنین کہا گیا، قرآن مجید میں انہیں ابرار کہا گیا، قرآن مجید میں انہیں منیب کہا گیا۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ اس لیے منفی پروپیگنڈا اور نیگیٹو پروپیگنڈا نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں بابے تو شے کوئی نہیں، یہ بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اس محفل میں یہ دیکھیں کہ بابے شے ہیں یا نہیں۔ بابے کا ٹائٹل تو یہ دیتے ہیں نا، قرآن انہیں متقین کہہ رہا ہے، اور نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ بھی پڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم آپ سے اتنا ضرور عرض کریں گے کہ ہمیں سمجھائیں وہ کون ہے جن پہ نماز میں سلام پڑھتے ہو، وہ کون ہے جن پہ سلام پڑھتے ہیں؟ تو اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، صالحین ہیں، کیونکہ ولایت کے 24 درجات میں سے پہلا درجہ صالح کا ہے اور 24واں اور آخری درجہ صحابی کا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں بابے شے کوئی نہیں، تو بابے تو اتنی بڑی شے ہیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے درباری موجود تھے، ان کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے تمام صحابیوں سے کہا، اور صحابی ولایت کا ایک درجہ ہے، صحابی ہونا ولایت کا ایک اور سب سے اونچا درجہ ہے۔ ولایت میں صحابی سے اوپر درجہ کوئی نہیں، اس سے اوپر پھر نبوت کا مقام ہے۔ تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے؟ کون لائے گا تخت؟ سنیے قرآن مجید کیا فرماتا ہے، پھر فیصلہ کریں کہ قرآن کی بات ماننی ہے یا انجینئر کی بات ماننی ہے۔ انجینئر کو کیا پتہ، دین کا علم جو ہے وہ تو عالم کو پتہ ہے۔ اس لیے اس بات میں غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کے آیا؟ بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب سے کیوں نہ عرض کی؟ رب سے کیوں نہیں عرض کی کہ باری تعالیٰ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھے اٹھا کے یہاں بھجوا دے؟ آپ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کے نیک، مقرب و محبوب اور مقبول ولی ہوتے ہیں، ان کا مقام لوگوں کے علم میں آ جائے۔ اگر ان کا صحابی، ان کا ولی تخت لا رہا ہے تو کیا خود نہیں لا سکتے تھے؟ نہ خود لائے، نہ رب سے دعا کی، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ جن کو اللہ ولی بناتا ہے پھر انہیں بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا تو سنیے قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے، مجلس کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں اٹھا کے لے آؤں گا تخت۔
قال عفریت من الجن، طاقتور جن نے کہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ مجھے اس سے جلدی چاہیے، مجھے اس سے یہ تاخیر ہے، وہ تو بالکل قریب آ گئی شہر کے باہر چوک میں، اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں، تو پھر قرآن کی آیت سن کر سمجھ کر فیصلہ کریں کہ ولی کا مقام کیا ہے۔ یہ ان کی اہانت کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک انسان کھڑا ہوا، اگر ہمیں نہیں پتہ چلا تو ہمیں بتاؤ یہ کون تھا انسان جس کے متعلق عرش والا رب قرآن میں فرما رہے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب۔ ولایت کے لیے علم معیار ہے، ولایت کے لیے جاہل بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، ان پڑھ الٹریٹ جاہل جس کے پاس علم ہی نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ایک انسان کھڑا ہوا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ یہ من تبعیضیہ ہے کہ کتاب ساری کتاب کا علم نہیں تھا، بعض علم کچھ علم تھا، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ زبور، جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب بھی زبور ہی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ صحابی ہے اور ولی ہے، آصف اس کا نام ہے، وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس ساری کتاب کا علم نہیں تھا، کچھ علم تھا۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا حضور آپ کو جلدی چاہیے تو آپ پلک جھپکیں، تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ میرے نوجوان بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، یہ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، ہاں جی، اولیاء اللہ کی کرامات، ان کی عظمت، کہتے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں نے حدیث نہیں پیش کی، میں نے قرآن پیش کیا ہے، میں نے قرآن پیش کیا ہے، تاکہ جو اسے جھوٹی کہانی کہے کم از کم قرآن کی مار تو پڑے اس کو۔ کتنی بڑی بات کی اس نے۔ یہ کون تھا؟ ولی تھا، سلیمانی ولی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا حضرت آصف۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور دیر کس بات کی، آپ آنکھ جھپکیں گے تخت سامنے پڑا ہوگا۔ اب نہ کسی نے جاتے دیکھا نہ کسی نے آتے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا وہ تخت لینے جا رہا ہے، کسی نے آتے نہیں دیکھا کہ تخت سر پہ اٹھا کے لا رہا ہے، ہیرے جواہرات سے مسجع اور مرصع تخت، اور بڑا طول و عرض میں بہت بڑا تخت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ پلک جھپکیں تخت سامنے ہوگا۔ اب میرے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا قرآن سنو۔ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، فلما کا معنی ہے پس جب، فلما رآہو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، پلک جھپکی، مستقرًا عندہ، آپ نے آنکھ جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا، تخت سامنے۔ نہ کسی نے جاتے دیکھا نہ کسی نے آتے دیکھا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، پلک جھپکی تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا، اور کیا کہا؟ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، اتنا بڑا کام کہ جائے بغیر
اٹھا کے لائے بغیر اتنی روحانی قوت، اتنا روحانی تصرف کہ تب سامنے موجود پایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بس بات اتنی سی ہے بیٹوں، جوانوں، بزرگوں، بھائیوں، فضل رب کا ہوتا ہے کن پہ؟ اولیاء اللہ پہ۔ کسی کی باتوں کے چکر میں نہ آئیں، یہ تو رب کا فضل ہے۔ ھذا من فضل، قرآن کی آیت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ فرمایا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کہ جائے بغیر تخت موجود ہے، میں لے آیا ہوں، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ممکن ہوا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ کمال آپ دیکھ رہے ہیں یہ محض میرے رب کریم کا فضل ہے، یہ محض میرے رب کریم کا۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوبین اور اللہ کے مقربین۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ اگر یہ تخت بغیر جائے لا سکتا ہے تو غوث العظم شہنشاہ بغداد ایسے ہی مدد کر سکتے ہیں جیسے قرآن میں سلیمانی ولی کا ذکر ہے، اور یہ محمدی ولی ہے، وہ سلیمانی ولی اور یہ پھر محمدی ولی کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر ہے، لیکن میرے پاس آج وقت اتنا ہی ہے کہ ہم اس بات کو نوٹ کریں اور سمجھیں۔ آج ہم غوث العظم کے عرس میں بیٹھے ہیں، ختم قادریہ میں بیٹھے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی ایسے ٹھوس دلائل ہیں قرآن مجید اور حدیث۔ اسے ہم بڑی 11ویں شریف کا عنوان ہم نے دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غوث العظم کا عرس ہر مہینے کی 11 کو ہوتا ہے اور اسے 11ویں شریف کہتے ہیں۔ ربیع الاخر میں چونکہ آپ کا وصال ہوا، یہ آپ کے وصال کی 11ویں شریف ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ بڑی 11ویں شریف ہے۔ اور 11ویں کا لفظ کیا ہے؟ ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو، ہر چاند مہینے کی سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی درس قرآن و حدیث دیتے تھے، ذکر کرواتے تھے، دعا کے بعد دسترخوان بچ جاتے تھے، 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک کا مجمع ہوتا تھا، اور فرماتے تھے یہ کھانا حضور کی طرف سے کھلا رہا ہے۔ ساری عمر غوث العظم نے نبی کریم کا لنگر پکایا، حضور کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا، نذرانہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا۔ اب غوث العظم کا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ آپ کی حضور کی امت میں قیامت تک اس عمل کی جزا یہ ملی کہ ہر مہینے غوث العظم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں رب کا وعدہ ہے۔ میں صرف اسی قرآن مجید کی آیات پہ ہی آج بات کر رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورہ بقرہ میں دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو رب کا وعدہ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں۔ انہوں نے ساری زندگی رب کا ذکر کیا، جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے ذکر کی رب نے دھومیں مچا دی۔ اسی لیے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام احمد رضا حنفی قادری علیہ رحمہ نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کریم فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ ان کے چرچے ہو رہے ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ ولی کا مقام کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے ولی نور کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور ان پہ انبیاء بھی انہیں تحسین کریں گے، شاباش دیں گے
یہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، نہ نبی ہیں نہ، لیکن انہیں اتنا مقام ملا، نور کے تختوں پہ بٹھائے گئے، کہا جائے گا یہ اللہ کے وہ مقرب ہیں جنہیں مقام ولایت عطا کیا گیا۔ پھر اللہ کریم نے قرآن میں پکار کر کے کہا، اگر یہ کہتے ہو کہ باب شے کوئی نہیں تو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کا پھر مصداق کون ہے؟ پھر مصداق کون ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں؟ اگر آیت ہے اور یقیناً ہے، آیت ہے اور یقیناً ہے، تو پھر بتاؤ یہ کون ہے؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غور سے سنو، الا کا معنی غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ ولی اللہ کا معنی یہ قرآنی لفظ ہے، اس لیے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ لغت کی مشہور کتاب عربی کی قاموس اٹھاؤ، اس میں لکھا ہے ولی کا ایک معنی ہے قریب ہونے والا، ولی کا معنی ایک معنی ہے مددگار، ایک معنی ہے مدد کرنے والا، ایک معنی ہے محبوب، ولی، اور اس اللہ کا ولی جو ہے اسے کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا ولی۔ اب چونکہ ولی اللہ کا لفظ آ گیا تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ ولی کا معنی ہے قریب ہونے والا، ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ یہ اللہ کے قریب ہے، یہ اللہ کے مقرب، سمجھانے کے لیے قریب میں نے لفظ بولا، لیکن ان کا مقام ہے مقام قرب، یہ اللہ کے قرب میں ہیں۔ اور قرآن نے انہیں متقین بھی کہا، اس لیے ان غوث پاک رضی اللہ عنہ، داتا گنج بخش ہوں، بابا فرید ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یہ بیعت کے سلسلے جو ہیں تصوف کے چاروں سلسلے، ان میں بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں باب شیء کوئی نہیں، تو میں اس آیت پر ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت سنیے اور پھر اپنے دل سے پوچھئے کہ جنہیں یہ بابا کہتے ہیں قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے، متقین کہتا ہے، وہ شے ہے یا نہیں؟ تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جماعت اسلامی کے بانی ہے مولانا مودودی، ان کی کتاب تفہیم القرآن اٹھا لیں، اس میں لکھا ہے کہ یومئذ سے مراد قیامت کا دن۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو یومئذ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے یوم قیامت، قیامت کا دن۔ اب معنی کیا ہوگا؟ عربی میں دوست کو خلیل کہتے ہیں، اور خلیل کی جمع ہے اخلا۔ قرآن نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے تمام دوست، سجن، متر، بیلی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ عربی میں دشمن کو عدو کہتے ہیں، عدو۔ یہاں آیت میں لفظ آیا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، الا المتقین، جو متقین سے دوستی ہوگی، جو اللہ والوں سے پیار ہوگا، جو اولیاء اللہ کی محبت ہوگی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ دوستی یہ قیامت کے دن قائم رہے گا، باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ باب شیء کوئی نہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ بعضهم لبعض عدو الا المتقین ان اولیاءہ الا المتقون۔ یہاں متقون اور متقین سے مراد اولیاء اللہ ہے، جنہیں لوگ بابا کہتے ہیں، قرآن انہیں متقین کہہ رہا ہے۔
بے نیاز رب نے فرمایا یہ اولیاء اللہ سے، اللہ کے پیاروں سے جو دوستی، تعلق، محبت، عقیدت، احترام کا تعلق و رشتہ ہوگا یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ باقی سب تعلق ختم ہو جائیں گے، صرف ختم ہی نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، جو اللہ والوں سے پیار، متقین سے پیار ہوگا۔ یہ حدیث شریف سنیے ذرا، یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے بھی نقل کی، امام مسلم نے بھی۔ غور سے سن، یہ کہتے باب شے کوئی نہیں، باب شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میرے نبی کریم نے ان جنہیں تم بابے کہتے ہو ان کے متعلق حضور نے فرمایا ان من امتی 70 الفا یدخلون الجنت بغیر حساب۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں، اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث۔ حضور نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں ہونا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، اس کا چیپٹر کا نام ذرا سنو، چیپٹر، عنوان، ٹائٹل، سرخی کیا ہے؟ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ چیپٹر کا نام ہے باب یدخلون الجنت بغیر حساب۔ ان لوگوں کے بیان میں یہ باب ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہونا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں؟ پھر بتاؤ نا وہ کون ہیں؟ مدینے والے آقا نے فرمایا یدخلون الجنت بغیر حساب، ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ اور جاؤ اٹھاؤ مسلم شریف پوری ذمہ داری سے، اس مسجد کے ممبر سے کبھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں ہے، میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ مسلم شریف کی اسی حدیث کو نکالو اور اس کے حاشیے میں دیکھو، وہاں 70 لاکھ افراد کا ذکر ہے۔ فرمایا میری امت میں 70 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر سوچو میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، بچے، ذرا سوچ یار، سوچ کہ وہ کون ہے جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ یہ کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں، شے ہی کوئی نہیں، تو یہ اتنی بڑی شے ہے کہ ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہونا، ان کا حساب کتاب نہیں ہونا۔ جنت میں کس شان سے جانا ہے، یہ ولی جنت میں کس شان سے جائیں گے۔ یہی حدیث سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ جاؤ کھولو، مسلم شریف کھولو، بخاری شریف کھولو، باب یدخلون الجنہ بغیر حساب نکالو، سہل بن سعد ساعدی کی روایت پڑھو۔ میرے نبی پاک نے ان کے جنت میں جانے کا نقشہ بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں باب شے ہی کوئی نہیں، اور جن کا کلمہ پڑھا وہ فرماتے ہیں اتنی بڑی شے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو جنڈیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں آخذ بعضهم بعضا، آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، ایک دوسرے کو جنڈیاں ڈالی ہوں گی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ لو جی حدیث شریف کے آخری لفظ ہیں لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم۔ یہ جنت میں جا رہے ہیں، یہ جنت میں جا رہے ہیں، اور جب جنت کا دروازہ آ جائے گا لا يدخل اولهم، سب سے آگے آگے مرشد کامل ہوگا۔ جاؤ تفسیر مظہری اٹھاؤ، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم،
قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام میں پکارا جائے گا۔ میں نہیں کہتا یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے قیامت کے دن آواز آئے گی، او نقشبندیو، او قادریو، او چشتیو، او سہر وردیو، میں ذمہ دار ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری میں نکال کے دکھاتا ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، عرش والے رب نے فرمایا قیامت کے دن ہم بلائیں گے، یوم ندعو، ہم بلائیں گے اس دن لوگوں کو بامامہم، ان کے امام کے نام کے۔ آگے آگے راہبر ہوگا، مرشد ہوگا، پیچھے پیچھے چاہنے والے ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت۔ لو جی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اللہ کریم فرمائیں گے اکیلے نہ جاؤ، ان 70,000 یا 70 لاکھ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، میں ذمہ داری سے حدیث سنا رہا ہوں، حکم ہوگا اکیلے نہ جاؤ، اپنے چاہنے والے چن کر 70,000 ساتھ لے جاؤ۔ اپنے چاہنے والوں کو 70,000 بندہ چن لو، آپ سے پیار کرنے والے، آپ کو چاہنے والے، آپ سے محبت، ان کو ساتھ لے لو، اکیلے نہ جاؤ، ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ جب جنت کا دروازہ آ جائے گا، میں بخاری مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، لا يدخل اولهم، وہ جو سب سے آگے ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دروازے میں کھڑا ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے چلو جنت میں، جنت کی بہاریں آپ کی منتظر ہیں، چلیے تشریف لے جائیے۔ ولی کہے گا نہیں میں تو یہیں کھڑا ہوں، میں تو نہیں جاتا۔ حدیث کے لفظ ہیں لا يدخل اولهم، جو سب سے آگے رہبر ہوگا، پیچھے چاہنے والے ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ حتی يدخل آخرهم، جب تک آخری چاہنے والا، جب تک آخری چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا ولی جنت میں نہیں جائے گا۔ حتی یدخل آخرهم، آخری چاہنے والا، آخری چاہنے والا جب جنت میں چلا جائے گا تو پھر اللہ کا ولی کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، جس نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، باری تعالیٰ تو نے لاج رکھی۔ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سب سے آخر میں مرشد کامل جنت میں چلا جائے گا۔ میرے نبی پاک نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانی؟ حضور جن کی آپ یہ باتیں سنا رہے ہیں حساب کتاب نہیں ہونا، بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اور انہیں اکیلے نہیں جانے دیا جائے گا، کہا جائے گا ماننے والے چاہنے والے 70,000 کو ساتھ لے لو، جنڈیاں ڈال کے جائیں گے 3، چوتھا سب سے آگے مرشد ہوگا، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک 5واں آخری نہ چلا جائے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان کی کوئی نشانی بتا دیں، ان کی کوئی پہچان، ان کی کوئی علامت، کوئی نشانی۔ میرے آقا کے حدیث کے آخری لفظ ہیں، غور سے سننا، بخاری اور مسلم دونوں میں میرے آقا نے فرمایا وجوہہم کصورت القمر کلیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک، یہاں بھی چمکتے ہیں وہاں بھی چمکیں گے، یہاں بھی چمکتے ہیں وہاں بھی چمکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے اذا رعو ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آپ خوش نصیب ہیں، بڑی 11ویں شریف میں آئے ہیں، عرس غوث الثقلین میں آئے ہیں، عرس غوث اعظم میں آئے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے کلمات الطیبات، فارسی میں ہے کلمات الطیبات، فارسی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تمام مکاتب فکر کے لوگ انہیں محدث مانتے ہیں، اور ان کا جب بھی نام لیں گے کہیں گے رحمہ اللہ رحمہ اللہ، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ میں نے کہا ان کی کتاب بھی کبھی پڑھی ہے نہیں؟ فارسی کتاب ہے کلمات الطیبات، صفحہ نمبر 80، صفحہ نمبر 80 پہ نکال کے دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا، ان کا مزار شریف دہلی میں ہے، دلی میں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے مرزا مظہر جانے جانا۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا جو میں نے حوالہ بتایا نا تفسیر مظہری کا، ان کے وہ قاضی ثناء اللہ ان کے مرید تھے مرزا مظہر جانے جانا کے، اسی لیے جو قرآن شریف کی تفسیر لکھی اپنے مرشد کے نام پہ تفسیر مظہری، مرزا مظہر جانے جانا، بڑے کامل ولی تھے۔ کلمات الطیبات صفحہ 80 پہ لکھا ہے کہ خواب دیکھا ایک محفل ہو رہی ہے، کثیر اجتماع ہے، نورانیت ہے، روحانیت ہے، اور پورے مجمع پر سکون طاری ہے، بڑی روحانیت، بڑی نورانیت، اور اسٹیج میں نے دیکھا کہ چبوترا جسے ہم اسٹیج کہتے ہیں، چبوترا، اس پہ ایک کونے میں حضرت شاہ بہاؤدین شاہ نقشبند بخاری بیٹھے ہیں، اور ایک کنارے پر اسٹیج کے ایک کونے میں جنید بغدادی بیٹھے ہیں، باقی سارا اسٹیج خالی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے کسی کا، مجمع والے کسی کے انتظار میں ہیں، سکوت طاری ہے، خاموشی، نور ہی نور۔ اچانک ایک اسٹیج پر بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرات تھوڑی ہی دیر کے بعد اس محفل میں مولا علی تشریف لانے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو دیکھا کہ ایک کونے سے، مجمع کے ایک کونے سے مولا علی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ایک خستہ حال بزرگ ہے جس کا بوریا نشین اسٹیج پہ آ کے مولا علی بیٹھ گئے، اور ساتھ وہ بزرگ بھی بیٹھ گئے جو بوریا نشین تھے۔ بڑی نورانیت ہے، بڑی روحانیت ہے۔ مرزا مظہر کہتے ہیں یہ خواب میں نے دیکھا، میں نے خواب میں پوچھا، مولا علی سے پوچھا کہ آج آپ تشریف لائے ہیں، یہ محفل کس چیز کی محفل ہے؟ اے جلسہ قادہ ہو رہا ہے، یہ محفل کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی نے پتہ کیا فرمایا، چونکہ کتاب فارسی میں ہے نا، مولا علی نے فرمایا امروز عرس غوث الثقلین است، امروز عرس، آج غوث اعظم کا عرس ہو رہا ہے، میں غوث پاک کے عرس میں آیا ہوں۔ غوث پاک کا عرس ہو رہا ہے، میں غوث پاک کے عرس میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں میں نے ہمت کر کے پوچھا ایڑا نال بیٹھا ہے کون ہے؟ یہ بوریا نشین کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا یہ حضرت اویس قرنی ہے۔ حضرت اویس، شاہ ولی اللہ صاحب یہ خواب لکھ کے نیچے لکھتے ہیں جب اللہ کے ولیوں کے عرس ہوتے ہیں
وہاں رجال غیب آتے ہیں، رجال غیب پتہ نہیں کون کون عرس میں آتا، مولا علی آئے، ویسے کرنی آئے، شاہ بہاؤدین شاہ لکشمن بخاری آئے، جنید بغدادی آئے، فرمایا خدا جانے غوث پاک کے عرس میں، عرس غوثیہ میں، عرس قادریہ میں، عرس غوث الثقلین میں جب عرس ہوتا ہے شہنشاہ بغداد کا، خدا جانے کون سی اولیاء اللہ کی گواہ آتی ہے۔ وآخر دعوانا اذان ہوتی ہے، صفیں بنا لیں۔